اسلام انگلش سیشن طوالت پکڑ جانے کی وجہ سے پروگرام قدر تاخیر سے ہو رہا ہے۔ چاہا تو یہی تھا کہ ٹھیک وقت متعینہ 4 بجے شروع کیا جا سکے، لیکن وہ ہمارا جو انگلش کا پروگرام تھا وہ کچھ زیادہ طویل ہو گیا، جس کی بنا پر وہاں پر ہم مصروف رہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس پروردگار عالم کا کس زبان سے شکر ادا کیا جائے جس کی مہربانیوں اور کرم فرمائیوں کے صدقے میں ہم اس دیار کفر میں اسلام کے پرچم کو سر بلند کر رہے ہیں اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ و تسلیمات کی تعلیمات کو غیر مسلموں کے سامنے پیش کرنے میں اللہ کریم ہمیں کامیابیوں اور کامرانیوں سے نواز رہا ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے کل بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ آپ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، امیر حزب اللہ ثانی، امیر حزب اللہ ثانی، فخر سادات، فخر سادات، خواجہ جلال پوری، خواجہ جلال پوری، امیر حزب اللہ ثانی، امیر حزب اللہ ثانی، تشریف رکھیے گا۔ کارکن حضرات سے یہ اپیل ہے کہ جو دوست آگے پیچھے باہر پھر رہے ہیں انہیں کہیے گا کہ وہ کرسیوں پر نشستگاہ پر نشستوں پر بیٹھ جائیں۔ جی ہاں، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آج کے اس آخری اجلاس کو ٹھیک 4 بجے شروع ہونا تھا، مگر یہ آدھ گھنٹے کی تاخیر کی وجہ یہ ہوئی کہ انگلش کا پروگرام جسے ہم نے 3 بجے ختم کرنا تھا وہ تقریباً 3:30 بجے تک طوالت پکڑ گیا، جس کی بنا پر یہ قدر تاخیر سے ہو رہا ہے۔ مگر یاد رکھیے گا کہ یہ اسلامی کانفرنس جو مرکزی جماعت اہل سنت ناروے کے زیر اہتمام ہو رہی ہے، انشاءاللہ یہ ایک تاریخ ساز کانفرنس ہوگی جس کے اثرات بڑی دیر تک آپ محسوس کرتے رہیں گے، اور وہ حضرات جو یہ چم گوئیوں کرنے میں انہوں نے اپنی پوری قوت صرف کر دی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مولانا محمد صدیق صاحب ملتانی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ جو حضرات جنہوں نے اس صحیح میں اپنی تمام تر کوششیں وقف کر رکھی تھی کہ جی اسلامی کانفرنس کے انعقاد کی غرض و غائد کیا ہے، آج خود ان پر وہ اغراض اور مقاصد واضح ہو رہے ہیں، اور یقیناً وہ لوگ قلبی مسرت اور فرحت محسوس کر رہے ہوں گے جنہوں نے اس کانفرنس کے انعقاد میں دیر میں سخنے قدمہ حصہ لیا ہے، اور آج وہ اپنے اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہیں کہ مولا ہمارا وقت بھی کام آیا، ہمارا مال بھی کام آیا، کہ ہمارے وقت اور ہمارے مال سے، ہماری قربانی اور ہمارے اثار سے اس دیار کفر میں اللہ تیرے دین اور تیرے محبوب علیہ السلام کے لائے ہوئے نظام حیات کی صدائے بازگاہ سنائی دے رہی ہے، جس کے متعلق تفصیلات علماء اکرام سے آپ سنیں گے۔ لیجئے آج کے اس جلسے کی صدارت کے لیے ہم نے دنیا اسلام کے ایک عظیم روحانی پیشوا، جامع علم و عرفاں، امیر حزب اللہ ثانی، فخر سادات، پیر طریقت حضرت پیر سید برکات احمد شاہ صاحب، سجادہ نشین دربار عالیہ چشتیہ حیدریہ جلال پور شریف کو دعوت زحمت دی ہے۔ حضرت ہماری دعوت پر تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ آپ کی ذات والا بابرکات محتاج تعارف نہیں، یہ کہہ دوں تو بے جان ہوگا
کہ نسلم بعد نسلن اگر کسی نے اولیاء اللہ کے خاندان کو دیکھنا ہو تو وہ آستانہ عالیہ جلال پور شریف کو دیکھ لے، جن کے اکابر نے ہر دور میں ملت اسلامیہ کی رہنمائی میں کوئی کسر باقی نہ اٹھا رکھی۔ ہر وقت جب بھی کوئی ملت پر مشکل وقت آیا تو آستانہ عالیہ جلال پور شریف کے شیوخ نے باقی اکابر اہل سنت اور مشائخ اہل سنت کی طرح بڑھ چڑھ کر ملت کی رہنمائی فرمائی۔ اللہ اکبر! کون سا مسلمان ایسا ہے جو خصوصیت کے ساتھ پنجاب سے تعلق رکھتا ہو اور وہ حضرت حزب اللہ، حضرت امیر حزب اللہ پیر فضل شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے نام نامی اس میں گرامی سے متعارف نہ ہو؟ وہ مرد جری، وہ اللہ کے دین کا جان باز سپاہی، وہ خاندان رسول کا چشم و چراغ، وہ علم و حکمت کا منبع و مرکز، جس کے ارشادات، جس کے فرمودات، جس کے عملی کردار، جن کے مریدین اور جن کی از خود تحریک نے ملت اسلامیہ کی رہنمائی بے شمار مواقع پر کی ہے، خواہ وہ تحریک پاکستان ہو، خواہ وہ تحریک آزادی کشمیر ہو، خواہ وہ ملت کو آزادی دینے کی تحریک ہو یا ملت کو غلامی سے چھٹکارا دینے کی تحریک ہو، حضرت امیر حزب اللہ رحمت اللہ علیہ کی وہ کاوشیں، وہ کارنامے جو ہیں سنہری حروف سے لکھے جائیں گے، اور قوم لاکھ بار بلائے مگر ان کارناموں کو بلا نہیں سکی۔ اس لیے کہ ملک کے کریا کریا میں، قصبہ قصبہ میں، کو بکو، شہر بشہر اس مرد مومن، اس مرد مجاہد، اس ولی کامل، اس قطب دوران ہے، یہ صدا اہل ایمان کے قلب و جگر میں ڈالنے کے لیے صبح شام کشا رہے کہ تمہاری عزت کا راز، تمہاری عظمت کا راز، تمہاری رفعت کا راز اللہ کے تعلق سے ہے اور سرکار کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی سے ہے۔ اگر تم دنیا و آخرت کی عظمتیں چاہتے ہو تو اولیاء اللہ کے دامن رحمت کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ۔ مجھے رہ کے یاد آ رہا ہے، میری عمر اس وقت قدر بلوغ کو پہنچ رہی تھی، دینی مدرسے کا میں طالب علم تھا، حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا، پہلی بار مجھے شرف زیارت نصیب ہو رہا تھا۔ آپ پر بیماری کی وجہ سے ضعف اور کمزوری کے آثار نمایاں تھے، لیکن آپ کا چہرہ جو تھا وہ بدر منیر کی طرح چمک رہا تھا۔ چہرے کی آب و تاب کو دیکھنے کے بعد یہ اقرار کرنا پڑتا تھا کہ یہی وہ چہرے ہیں جن کو دیکھ کر خدا یاد آتا۔ حضرت داتا علی اجویری رحمت اللہ علیہ اولیاء اللہ کے پہچان کے ضمن میں تفصیلات کے ساتھ لکھتے ہوئے ایک جگہ ارشاد یہ فرماتے ہیں کہ مقبولان خدا، محبوبان خدا کی یہ علامت ہے کہ ان کے پر نور چہروں کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے۔ کہنا یہ پڑے گا کہ ہر شے جو ہے وہ کسی شے کی ترجمانی کر رہی ہوتی ہے۔ پرچون کا سامان پرچون کی دکان کی علامت ہوا کرتا ہے، پڑھی ہوئی ادویات ڈاکٹر کے مطابق کی علامت ہوا کرتے ہیں، سکول اور کالج کی عظیم بلڈنگ جو ہے وہ تعلیمی درسگاہ کی علامت ہوا کرتی ہے، لیکن کہنے دو کہ اولیاء اللہ کے چہرے جو ہیں وہ یہ بتایا کرتے ہیں کہ ان چہروں پر خدا کا نور برس رہا۔ حضرت امیر حزب اللہ رحمت اللہ علیہ کا چہرہ دیدنی تھا، واللہ جس نے دیکھا وہ دیکھتا ہی رہ گیا، اور اس چہرے کے خد و خال پر اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتوں کا ایسا نزول تھا کہ چہرے کا خد و خال اللہ کی طرف ترجمانی کرنے والا تھا۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ وہ پاکان امت، ان کے متعلق ہمارا یہ نظریہ، ہمارا یہ عقیدہ، ہمارا یہ مسلک ہے کہ وہ اللہ کے پاک بندے جو اللہ کے دین کے لیے جیے، اللہ کے دین کے لیے زندہ رہے، اللہ کے دین کی تبلیغ، اللہ کے دین کی ترویج، اللہ کے دین کی اشاعت، جن کا نصب العین بن گیا۔ مصائب و علام نے جن کے رستوں کو روکنا چاہا مگر وہ بڑھتے ہی چلے گئے، اور اسی عالم میں وہ واصل اللہ ہو گئے۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ ایسے پاکان امت دنیا سے اٹھے تو ہیں پر انہیں موت آئی نہیں، وہ مرا نہیں کرتے، بلکہ ان کی قبر انور کے ذرات جو ہیں وہ زندگیاں بخشا کرتے ہیں۔ جلا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علامہ قمر الزمان صاحب اعظمی، پیر طریقت سید منیر حسین شاہ صاحب،
حضرت پیر سید منیر حسین شاہ صاحب. جی ہاں، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ عقیدہ اہل سنت یہ ہے کہ وہ لوگ جن کی زندگیاں رضا الہ کے لیے، عظمت اسلام کے لیے، ترویج دین کے لیے، اشاعت اسلام کے لیے وقف ہو گئی، جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک ساعت، ایک ایک گھڑی جو تھی وہ ترویج اسلام کے لیے وقف ہو چکی تھی، اللہ کے مقبول اور اللہ کے وہ محبوب تھے، اور بعد از ممات بھی وہ اپنی مرکز انور میں زندہ ہیں اور آل ایمان کی یاوری فرماتے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں ہماری محفل میں صرف امیر حزب اللہ ثانی ہی موجود نہیں، بلکہ امیر حزب اللہ کے فیوز و برکات سے ہم یہاں ناروے میں بیٹھ کر بھی استفادہ پا رہے ہیں. تو برادران اسلام، حضرت امیر حزب اللہ کی نشانی، ملت اسلامیہ کے عظیم روحانی پیشوا، جامع علم و عرفان، آل سنت کے بے باک ترجمان، آل اسلام کے نڈر جرنائل، اور ملت اسلامیہ کی خوابیدہ رگوں میں جذبہ حریت پیدا کرنے والے حضرت پیر طریقت، فخر سادات، امیر حزب اللہ ثانی حضرت پیر سید برکات احمد شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ آج کے اس اجلاس کی صدارت فرما رہے ہیں. اللہ کریم ان کے وجود سعید کا صدقے اس دیار کفر میں ہمیں اسلام کے پرچم کو سرفراز کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان پاکان امت کی دعاؤں اور نگاہوں کے صدقے اللہ کریم ہمیں اثار اور استقام کی دولت سے نوازے، اور ہم ہمہ وقت اللہ کے دین کی ترویج کے لیے کوشاں رہیں. ہم میں سے ہر ایک جو ہے وہ اسلام کا مجاہد، اسلام کا سپاہی، اسلام کا سفیر، اسلام کا ترجمہ ہے. اس پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنی عادات، اطوار، اقوال، افعال، مال اور وقت سے اپنے دین کی ترویج و اشاعت کرے. تو یہ کلمات تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیوانگار عشق آ رہے ہیں، آل محبت خرما خرما آ رہے ہیں، آل عقیدت جو ہیں جوک در جوک آ رہے ہیں، اور یہ اسلامی کانفرنس کا منظر، حسین منظر جو ہے، تاریخ ساز منظر جو ہے، نہ بلایا جانے والا منظر جو ہے، ایک بار پھر زندہ و تابندہ ہو رہا ہے. اور یہ حال جو ہے آل ایمان اور آل عشق سے بھرا جا رہا ہے. آل ایمان پوری محبت اور پوری عقیدت کے ساتھ حضرت امیر حزب اللہ ثانی کی صدارت کے بعد ہم اپنے اجلاس، آخری اجلاس کی کارروائی کا آغاز کرتے ہیں. تو سب سے پہلے جناب قاری محمد اشرف صاحب سیالوی، آپ کو یاد ہوگا، واللہ میں نے کسی مبالغے کے تحت نہیں، میں نے یہ میرے جذبات اور میری کیفیات ہیں کہ بے شمار بزرگان دین ہیں جن کا نام سننے کے بعد طبیعت مچل جایا کرتی ہے، جن کا نام کسی کے ساتھ منسوب ہو جائے یا کسی کا نام ان سے منسوب ہو جائے تو وہ رقعت قلبی کا بوجی بن جایا کرتا ہے. انہی پاکان امت میں سے شمس العارفین اور شمس الاسلام حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی اور حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحم اللہ علیہ مجمعین کی ذات والا بابرکات بھی ہیں، جو لجپال ہیں، جو اشاعت دین کا مرکز ہیں. سرزمین پنجاب کا ذرہ ذرہ ان کا ممنون ہے، سرزمین پاک و ہند کا ذرہ ذرہ ان پاکان امت کا ممنون ہے کہ جن کی کاوشوں کے صدقے سے علم کے دریا بہے ہیں اور عرفان کے سمندر جاری ہوئے. خواجہ سیالوی رحمت اللہ علیہ کے دم قدم سے کئی آستانے آباد ہوئے، عرفان کی فیکٹریاں لگیں، علم کے مراکز قائم ہوئے. وہ گولڑا، یہ جلال پور، وہ بھیرا، وہ چکوری، وہ مہرا شریف، علی ھذا القیاس کتنے ہی آستانے ہیں جو سیاحت شریف کی وجہ سے آباد ہوئے اور علم و عرفان کے سمندر بہ رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مرکزی جماعت اہل سنت، علامہ بدر القادری صاحب، اسلامی کانفرنس، ڈھیلا نعرہ نہیں، اسلامی کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ. علماء اہل سنت، مشائخ اسلام،
مسلمانوں نے اوسلو، مسلمانوں نے اوسلو نہیں، مسلمانوں نے اسکینڈینیویا، کیونکہ آپ میں ڈنمارک اور سویڈن کے مسلمان بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہاں کوئی بات نہیں۔ دراصل اپنے آپ کو تھکانے کے لیے اور آپ کو گرمانے کے لیے یہ نعرے اس لیے لگائے جا رہے ہیں کہ نعرہ ملت کی رگوں کو گرمایا کرتا ہے، اور اس نعرے سے ہم نے بڑے بڑے کام لیے ہیں اور بڑے بڑے کام لینے ہیں انشاءاللہ۔